اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیات نمبر 137 سے 143 تک کا تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور مومنوں کی اس جماعت کو جو پہلی دفعہ اور پھر دوسری دفعہ جس کو میدان جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بڑی تعداد میں دشمن پورے سر و سامان کے ساتھ مسلم معاشرے کو اور مسلم کمیونٹی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا اور خواہش تھی کہ مدینے کے اندر ہی بند ہو کر کفار مکہ کا مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ کی شوق جہاد کو دیکھتے ہوئے اور پھر اکثریت جو صحابہ کی تھی وہ باہر نکل کے مقابلہ کرنے پر زیادہ زور دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھی بڑی تعداد میں کوئی 300 کے قریب وہ لوگ علیحدہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ میدان کا رخ کیا۔ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے تو آپ حکم فرمائیے، ہم موسیٰ کے
قوم کی طرح سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑے، ہم آپ کے ساتھ سر بکفن آپ کے ساتھ ہیں، گلے گلے تک آپ کے گرد اپنی جانوں کا قلعہ بنا دیں گے۔ لیکن جب میدان جنگ میں آئے تو ایک جماعت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی میں متعین کیا تھا، جن کی تعداد تقریباً 40 کے قریب تھی، اور عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں، تو وہ ان سے کہا تھا کہ آپ کسی حالت میں بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، یہاں تک کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب میدان میں اترے ہیں، قریش مکہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے اور ان کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو عبداللہ ابن جبیر کے کہنے کے باوجود باقی جو بڑی تعداد صحابہ کی ایسی تھی کہ جو یہ سمجھے کہ اب فتح ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ کے دوران، لیکن اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو فتح ہو گئی، اب تو مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ وہ جو مسلمانوں کی فتح تھی اس کو شکست میں بدل دیا، بلکہ 70 سے زیادہ اکابر صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ان آیات میں ذکر کر رہا ہے اپنے اس قانون کا۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ فرمایا تم دنیا میں بے شک گھوم پھر کر دیکھ لو، تاریخ تمہارے سامنے ہے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے زمین کے اوپر کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والوں کو، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کو، اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہ کرنے والوں کو کس طرح سے برباد کیا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ جو آیتیں ہیں یہ ہدایت ہے، یہ احکامات ہیں، یہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ نصیحت ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے تقوی رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے اوپر خالص اور سچا اور پکا ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان کے لیے بھی آزمائش ہے اور ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کفار اور مشرکین اس نصیحت کو اور ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اسے پسے پشت ڈال کر اپنی بربادی کا سامان کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ کی آیتوں کے اوپر، تو ان کے لیے فرمایا وَلَا تَاهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہارے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ڈرنے کی بات ہے، اگر تم اپنے مالک کے سچے غلام ہو اور ایماندار ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اس وقت تمہیں اگر چوٹ پہنچی ہے، تم نے شکست کھائی ہے، تو اس سے پہلے تمہارے مخالف بھی چوٹ کھا چکے ہیں اور ان کو بھی ایسے ہی دور سے گزرنا پڑا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم تو ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ زمانے کے نشیب و فراز اور فتح اور شکست سے لوگوں کو آزمایا کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور تم یہ وقت اس لیے تم کو یہ دیکھنا پڑا کہ تاکہ تم میں سے جو سچے مومن ہیں اللہ یہ دیکھ لے کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون اپنی زندگی کی بازی لگا کر اللہ کے اوپر ایمان کا گواہی دیتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ چھانٹ کے الگ کر دینا چاہتا تھا اور کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم مومن ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تم بھی اس قانون کے پابند ہو، اور یہ سوچ کر کہ تم جنت میں جو خرامہ چلتے ہوئے پہنچ جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے تم کو آزمایا ہی نہیں، پوری طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ کون ہیں جو اللہ کی راہ میں جانیں دینے والے ہیں اور کون جو اس کے ساتھ صبر کرنے والے ہیں۔ اور وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، تم تو اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، مگر جب موت سامنے آ گئی تو لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اب بتاؤ کہ اب تمہاری آزمائش ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم موت کی اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں پامردی، ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرو اور ان کے ساتھ لڑو، اور آج تمہیں نقصان ہوا ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ شہداء کو لینا چاہتا تھا، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنا چاہتا تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔